میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے پیٹھ پر اٹھائے ہوئے مناسک حج ادا کیے ہیں، اپنی ماں کو پیٹھ پر اٹھائے ہوئے طواف کیا ہے، صفا مروہ کی سعی کی ہے۔ اے عبداللہ بن عمر، مجھے آپ سے پوچھنا ہے، میرا یہ سوال ہے، کیا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ماں کے جو حقوق مجھ پر عائد ہوتے ہیں، کیا ان حقوق کو ادا کر چکا میں؟ کیا انہیں مکمل کر دیا میں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لا ولا بزفرۃ واحدہ، تم زندگی کے حقوق کی کیا بات کرتے ہو؟ جانتے ہو تم نے کتنا حق ادا کیا ہے؟ لا ولا بزفرۃ واحدہ، تمہیں جنم دیتے وقت، تمہاری ڈیلیوری کے وقت تمہاری ماں نے جو ایک آہ نکالی تھی، اس ایک آہ کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ وہ چیز ہیں، ان کا یہ حقوق ایسے ہیں کہ زندگی بھر ہم ان حقوق کو ادا کرتے رہیں، پھر بھی آخر میں ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک سچ کہیں تو ماں کی ممتا سے بڑھ کر خلوص کا کوئی اور درجہ نہیں، ماں کی ممتا سے بڑھ کر ہمدردی کا کوئی اور درجہ نہیں۔ جو خلوص ماں کی ممتا میں ہے، جو پیار، جو ہمدردی ماں کی ممتا میں ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتا۔ اور دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھیں، ماں باپ کے لیے دعا کیے بغیر ہاتھ نیچے نہیں چھوڑنا چاہیے، ضرور اپنے والدین کو اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ناظرین، ابھی میں نے سورۃ بنو اسرائیل کی وہ مشہور و معروف آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے فوراً بعد والدین کا ذکر اس لیے ہے کہ ہمارا خالق و مالک تو رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہمارے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے والدین ہیں، جن کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ بنیادی طور پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلی بات، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان ہر چیز میں، ان کی اطاعت میں احسان، ان سے گفتگو کرنے میں احسان، ان سے بات چیت کرنے میں احسان، گرچہ یہاں تک کہ ان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کو بھی اچھے انداز سے احسان کے ساتھ نظر انداز کر دینا چاہیے۔ دوسری بات، بڑھاپا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، جب وہ بستر کے ہو جائیں، تو اس وقت ان کی خدمت زیادہ کرنا چاہیے۔ خدمت کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، ہمیں اسے برداشت کرنا ہے۔ والدین کو اف تک نہ کہنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان سے بات چیت کرنے میں انہیں جھڑکنا بھی مت، انہیں ڈانٹنا بھی مت۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، آپ والدین کو اف تک نہیں کہہ سکتے۔ تیسری بات، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ ادب کی گفتگو ہونی چاہیے، زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ والدین کے سامنے چیخنا، چلانا، زور زور سے باتیں کرنا، غصے سے باتیں کرنا، یہ بد اخلاقی کی آخری حد ہے۔ والدین کے ساتھ ادب کی گفتگو ہونی چاہیے، محبت کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے۔ چوتھا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہمارے بازوؤں کو والدین کے لیے پست کرنا ہے، عاجزی ہونی چاہیے، ہمارے سلوک سے عاجزی ان کی ساری جھلکنی چاہیے۔ ہم چاہے کتنے بھی بڑے ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں، لیکن ہمارے والدین کے سامنے عاجزی اختیار کرنا ہے۔ والدین کے سامنے غرور، تکبر، گھمنڈ، یہ بد اخلاقی کی آخری حد ہے، سب سے بری مثال ہے۔ اور 5واں حکم، والدین کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔
वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगारा मेरे वालिदैन पर वैसे ही रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की थी। आज आप नौजवान हो, ताकतवर हो, मालदार हो, लेकिन अपने बचपन को फरामोश ना करो। अपने बचपन को याद करो जब तुम एक एक चीज के लिए वालिदैन के मुहताज थे। खुद खा नहीं सकते थे, वालिदैन खिलाते थे। खुद चल नहीं सकते थे, वालिदैन चलाते थे। खुद फारिग नहीं हो सकते थे, वालिदैन फारिग कराते थे। एक एक चीज के लिए वालिदैन के हम मुहताज थे। वालिदैन ने हमें कभी बोझ नहीं समझा, हमें मोहब्बत से, शफकत से खिलाया, नहलाया, पिलाया, सब कुछ किया। तो आज वो हमारी खिदमत के मुस्तहिक हैं। वालिदैन के उन एहसानात को याद करते हुए उनके लिए दुआएं करते रहना है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जिंदगी में अल्लाह और रसूल के बाद सबसे ज्यादा किसी का अगर एहसान हम पर है तो हमारे वालिदैन का है, माँ बाप का है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने शुक्रगुजारी के बाद सबसे ज्यादा किसी की अगर शुक्रगुजारी का हुक्म दिया है तो वालिदैन है, माँ बाप हैं। अनिश्कुरली वलिवालिदैक, हमने इंसान को ये नसीहत की, वसीयत की, ऐ इंसान सबसे पहले तो मेरा शुक्रगुजार बन, उसके बाद वालिदैन का शुक्रगुजार बन। जन्नत जाने का आसान रास्ता मालूम करना चाहते हो, कम से कम अमल करके अजीम अजर सवाब पाना चाहते हो, तो ये राज वालिदैन की खिदमत में पिन्हा है। पूछा गया अय्युल अमाल अफदल, अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है, अफजल अमल कौन सा है? कहा अस्सलातु लिअव्वलि वक्तिहा, अय अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। उसके बाद फिर कौन सा? प्यारे नबी ने कहा बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ एहसान करना, वालिदैन की खिदमत करना, ये सबसे अफजल तरीन अमल है। तौहीद के बाद सबसे आसान रास्ता, जन्नत जाने का शॉर्टकट रास्ता अगर कोई है तो वालिदैन की खिदमत है, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना है। माँ बाप को राजी कर लोगे तो अल्लाह की खुशनुदी भी बहुत करीब है। कहा गया रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिदैन व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिदैन, अल्लाह ताला की रजामंदी माँ बाप की रजामंदी में है, अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी है। जिससे उसके माँ बाप खुश हैं समझ जाओ अल्लाह ताला भी उससे खुश है, जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह ताला भी उससे नाराज है। माँ बाप को खुश रखा करो, माँ बाप को कभी गम न दो, दुख न दो। एक हदीस में फरमाया रगिमा अनफुहु सुम्मा रगिमा अनफुहु, वो शख्स नामुराद हो, वो शख्स नाकाम है। पूछा गया क़ील मन या रसूल अल्लाह, कौन सा शख्स है अल्लाह के नबी? कहा मन अदरक वालिदैहि इंदल किबर अहदुहुमा औ किलैहिमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह, जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक ना बनाया, वो शख्स नामुराद है, नाकाम है। पता चला वालिदैन की खिदमत करना ये बहुत अजीम नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है। खुसूसन जब वालिदैन बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं, जब वो बिस्तर के हो जाएं, खुद खा नहीं सकते हमें खिलाना पड़ता है, खुद चल नहीं सकते हमें चलाना पड़ता है, खुद फारिग नहीं हो सकते हमें फारिग कराना पड़ता है। उन्होंने बचपन में जो जो हमारी खिदमतें की हैं, आज वो सारी खिदमतों के हमारे माँ बाप खुद मुहताज हो गए हैं, तो हमें वो खिदमत खुशी से करना है। एक तो होता है कराहत के साथ करना, न चाहते हुए खिदमत करना, नहीं नहीं। एक सआदतमंद औलाद वो होती है जो माँ बाप की खिदमत को सआदत समझती है, माँ बाप की खिदमत को एक नेमत समझती है और ये आरज़ू करती है कि ये सफ़र तवील से तवील तर हो, ये तमन्ना करती है कि खिदमत का मौका दराज से दराज तर हो, ताकि अल्लाह ताला की रहमत मुझ पर, मेरे घर में हमेशा नाजिल होती रहे। इसी तरह माँ बाप पर खर्च करना। पूछा गया कि क्या खर्च करें, किस पर खर्च करें? यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन, कह दीजिए कि तुम्हारे खर्च के सबसे ज्यादा मुस्तहिक फलिल वालिदैन तुम्हारे माँ बाप हैं। बीवी बच्चे तो हैं ही, उनके बाद रिश्तेदार हैं, यतीम है, मसाकीन हैं, तो सबसे ज्यादा मुस्तहिक हमारे खर्च के हमारे वालिदैन हैं। माँ बाप के बदनामी का सबब ना बने। माँ बाप ने जो इज्जत कमाई है, जो नाम कमाया है, उसे बाकी रखें, उनके बदनामी का सबब ना बने। आप कहीं चोरी करके आ रहे हैं, लोग आपके वालिदैन को ताने दे रहे हैं। आप लड़ाई झगड़ा करके आ रहे हैं, लोग आपके वालिदैन को बदनाम कर रहे हैं।
پیارے نبی نے کہا من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے ہے شتم الرجل والدیہ، کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، اے اللہ کے نبی، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کون بندہ اپنے شخص کو اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ پیارے نبی نے کہا کہ نعم، یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، کہ انسان جب کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ بھی آپ کے باپ کو گالی دیتا ہے، جب تم کسی کی ماں کو گالی دیتے ہو وہ بھی جواب میں آپ کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ آپ ڈائریکٹ تو اپنے والدین کو گالی نہیں دے رہے ہو، لیکن انڈائریکٹ طور پر اپنے والدین کو گالی دے رہے ہو، ان کے بدنامی کا سبب بن رہے ہو۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ایک کبائر میں سے ہے۔ اور دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھیں، ماں باپ کے لیے دعا کیے بغیر ہاتھ نیچے نہیں چھوڑنا چاہیے، ضرور اپنے والدین کو اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگارہ جس دن حساب کی گھڑی قائم ہوگی، اغفر لی، مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، وللمؤمنین، مؤمنین کو بخش دے، معاف کر دے، یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن۔ یہ انبیاء کی سنت تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرتے تھے۔ یہ جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں یہ اتنے عظیم ہیں کہ دین و مذہب کا اختلاف بھی ان حقوق کو ادا کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ گرچہ والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، شریعت کہتی ہے کہ غیر مسلم ماں باپ بھی معصیت کے علاوہ تمہارے ویسے ہی اطاعت کے مستحق ہیں، خدمت کے مستحق ہیں جیسے کہ تمہارے مسلم ماں باپ ہیں۔ یہ حقوق ایسے ہیں کہ زندگی بھر ہم ان حقوق کو ادا کرتے رہیں، پھر بھی آخر میں ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک سعادت مند اولاد زندگی بھر خدمت کر کے بھی اسے احساس رہتا ہے کہ میں نے اپنے والدین کا حق ادا نہیں کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بڑھیا کو اپنے پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہے، وہ آ کر پوچھتا ہے، کہتا ہے حمل امہ وراء ظہری، میرے پیٹھ پر یہ جو بڑھیا ہے یہ میری ماں ہے، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے پیٹھ پر اٹھائے ہوئے مناسک حج ادا کیے ہیں، اپنی ماں کو پیٹھ پر اٹھائے ہوئے طواف کیا ہے، صفا مروہ کی سعی کی ہے۔ اے عبداللہ بن عمر، مجھے آپ سے پوچھنا ہے، میرا یہ سوال ہے، کیا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ماں کے جو حقوق مجھ پر عائد ہوتے ہیں کیا ان حقوق کو ادا کر چکا میں؟ کیا انہیں مکمل کر دیا میں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا ولا بزفرۃ واحدہ، تم زندگی کے حقوق کی کیا بات کرتے ہو؟ تم نے جو صفا مروہ کی سعی کی ہے، اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پر اٹھائے ہوئے جو طواف کیا ہے، مناسک حج ادا کیے ہیں، جانتے ہو تم نے کتنا حق ادا کیا ہے؟ لا ولا بزفرۃ واحدہ، تمہیں جنم دیتے وقت، تمہاری ڈیلیوری کے وقت تمہاری ماں نے جو ایک آہ نکالی تھی، اس ایک آہ کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر! ماں باپ وہ چیز ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ ہم زندگی بھر بھی ان کی خدمت کرتے رہیں، حسن سلوک کرتے رہیں، پھر بھی ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور یہ سلسلہ ایسا نہیں کہ دنیا میں ختم ہو کر رہ جائے گا، بلکہ ماں باپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ ایک شخص پیارے نبی کے پاس آیا، پوچھنے لگا، اے اللہ کے نبی، هل بقی من بر ابوی شیء ابرهما به بعد موتهما، میرے والدین تھے، میں نے ان کی خدمت کی ہے، اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا چکے ہیں، کیا ابھی بھی ان کے حقوق مجھ پر عائد ہوتے ہیں؟ نبی نے کہا نعم، ہاں، الصلاۃ علیہما، پیارے نبی نے 5 حقوق بتائے۔ سب سے پہلا حق الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا، ان کی برزخ کی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے، سوال و جواب میں آسانی کے لیے ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ دوسرا حق بتایا والاستغفار لہما، والدین کے لیے استغفار کرنا۔ استغفار دعا میں خود شامل ہے، لیکن والدین کی وفات کے بعد انہیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہے استغفار۔ استغفار کوئی بھی کرے وہ فائدہ ضرور پہنچے گا، لیکن اولاد جس خلوص سے، جس تڑپ سے، جس ہمدردی سے استغفار کرتی ہے، دوسرے لوگ ویسی خلوص سے، ویسی تڑپ اور درد سے استغفار نہیں کر سکتے۔ تیسرا حق بتایا وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا مِن بَعْدِهِمَا،
کہ والدین نے اپنی زندگی میں جو عہد و پیمان کیے تھے، جو وصیتیں کی تھی، انہیں پورا کرنا یہ بھی حق ہے۔ چوتھا حق بتایا وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، کہ والدین کی طرف سے جو رشتہ داریاں جڑتی ہیں ان کا احترام کرنا، انہیں مضبوط کرنے کی کوشش کرنا۔ ننیال کی طرف سے جو رشتہ داریاں جڑتی ہیں، ددیال کی طرف سے جو رشتہ داریاں جڑتی ہیں، انہیں کبھی توڑنا نہیں، انہیں جوڑنے کی اور مضبوط کرنے کی کوشش کرنا، انہیں تحفے تحائف دینا، ان میں محبت پیدا کرنا۔ ایک اور حق پیارے نبی نے بتایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اپنے والدین کے جو بھی دوست و احباب تھے ان کا اکرام کرنا، تعظیم کرنا۔ دیکھیے آپ کی ماں کی کون کون سی سہیلیاں تھیں، ماں کا رشتہ کس سے گہرا تھا، آپ انہیں تحفے تحائف بھیجیے، ان کا اکرام کیجیے، ان کی تعظیم کیجیے۔ دیکھیے کہ آپ کے والد کے کون کون سے دوست تھے، کن سے ان کے تعلقات مضبوط تھے، آپ ان کی عزت کیجیے، انہیں تحفے تحائف بھیجیے، ان سے محبت کیجیے، ان کی تکریم کیجیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے جا رہے تھے، سواری پر تھے، پگڑی پہنے ہوئے تھے، تو دیکھا ایک دیہاتی کا وہاں سے گزر ہوا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے سواری سے اترتے ہیں، اس دیہاتی کو اپنی سواری پر بٹھاتے ہیں، اپنی پگڑی نکال کر اس دیہاتی کو پہناتے ہیں۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ کون دیہاتی ہے، کون شخص ہے جس کی ابن عمر اتنی تعظیم کر رہے ہیں۔ ابن عمر نے کہا کہ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اسی لیے میں اس کی تعظیم کر رہا ہوں، اس کی تکریم کر رہا ہوں۔ ناظرین، والدین کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ہم پر ان کے حقوق عائد ہوتے ہیں، ہمیں انہیں پورا کرنے کی، ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی دنیا میں رتبہ چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو کہ تمہاری ساری دعائیں قبول ہو، تو یہ راز والدین کی خدمت میں پنہا ہے۔ والدین کی خدمت کرو، یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کتنی عظیم شخصیت تھی، مستجاب الدعوات تھے، جن کی تمام دعائیں قبول ہوتی تھی، کوئی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی تھی۔ کیسے ملا یہ مقام، کیسے ملا یہ رتبہ؟ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، اپنی والدہ کے بہت خدمت گزار تھے، پیارے نبی کا زمانہ جنہوں نے پایا، پیارے نبی سے ملنا چاہتے تھے، صحابی بننا چاہتے تھے، مدینہ جانا چاہتے تھے، لیکن ہمیشہ یہ فکر انہیں کھائی جاتی کہ اگر میں مدینہ جاؤں تو یمن میں میری والدہ کی خدمت کون کرے گا، میں مدینہ جاؤں تو میری والدہ کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ وہ ہمیشہ اس جستجو میں تھے، انتظار میں تھے کہ میری والدہ ٹھیک ہو جائیں گی تو میں پیارے نبی سے ملاقات کروں گا، میں مدینہ جاؤں گا، صحابی بننے کا شرف پاؤں گا۔ لیکن اسی انتظار میں تھے کہ والدہ ٹھیک ہوں گی تو میں مدینہ جاؤں گا، لیکن اسی دوران پیارے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ صحابی نہ بن سکے، اویس قرنی پیارے نبی سے ملاقات نہ کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، ان کی خدمت ایسے منظور و مقبول ہوئی کہ وہ مستجاب الدعوات بن گئے، جن کی ساری دعائیں قبول ہوتی تھی۔ پیارے نبی کے پاس وحی آئی، صحابہ کی ایک مجلس میں پیارے نبی نے تذکرہ کیا تھا، ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال له اویس، یمن میں ایک شخصیت ہیں جن کا نام اویس ہے، لا يدعو بالیمن غیر ام له قد كان له بیاض فدعاه الله فاذهبه عنه، کہ انہیں برس کی بیماری ہے، برس لا علاج مرض ہے، لا علاج بیماری ہے، انہیں برس کی بیماری تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی، اس بیماری سے انہیں نجات دی۔ پھر پیارے نبی نے کہا فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، تم میں سے اگر کسی کی ملاقات اویس قرنی سے ہو جائے تو ان سے دعا کی درخواست ضرور کر لینا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد سے جب بھی کوئی قافلہ آتا یمن سے تو اس میں جا کر پوچھتے افیکم اویس، کیا تم میں کوئی اویس ہے، افیکم اویس، کیا تم میں کوئی اویس نامی شخصیت ہے؟ لوگ کہتے کہ ہم میں کوئی اویس نامی شخص نہیں ہے۔ اسی طرح ہر مرتبہ، ہر سال وہ جا کر پوچھا کرتے تھے۔ آخرکار عہد فاروقی میں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ حج پر آئے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق معمول کے مطابق جا کر پوچھتے افیکم اویس، کیا تم میں کوئی اویس نامی شخص ہیں؟ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ وہ شخصیت ہیں اویس نامی۔ حضرت عمر فاروق ان سے جا کر ملاقات کرتے ہیں، پیارے نبی نے ان کے بارے میں جو بشارت دی تھی وہ بشارت انہیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا میرے لیے دعا کر دینا۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ ثانی
ایک صحابی ہیں اور ایک تابعی سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں. اور صحابی بھی کیسے؟ عشرہ مبشرہ میں جن کا نام آتا ہے، جن کے بارے میں پیارے نبی نے کہا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. ایسے عظیم شخصیت، ایسے عظیم صحابی ایک تابعی سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں. تو یہ مقام کیسے ملا؟ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے، ماں باپ کے ساتھ احسان کی وجہ سے، حسن سلوک کی وجہ سے. ایسے ہی ناظرین، زندگی کی مشکلات سے پریشان ہیں، الجھنوں میں گھرے ہیں، ٹینشن میں ہیں، ان سے باہر نکلنے کے بہت سے راستے ہم ڈھونڈتے ہیں. شریعت کہتی ہے ان سارے مسائل کا حل والدین کی خدمت میں پنہا ہے. ان کی خدمت کرو، انہیں راضی کر کے دعائیں لے لو، یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہم واقعہ بار بار سنتے ہیں، واللہ بہت غور کرنے کا ہے کہ بنو اسرائیل کے 3 لوگ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں، چھپتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑی سی چٹان آ کر غار کے منہ پر رک جاتی ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اب مر جائیں گے، بھوک پیاس کی وجہ سے یہیں دفن ہو جائیں گے غار میں. بعد میں سوچتے ہیں کہ زندگی کی سب سے عظیم نیکی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں. تینوں لوگ اپنی زندگی کی عظیم نیکی کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں تو چٹان پوری ہٹ جاتی ہے. اس میں سے ایک بندے نے جس نیکی کا ذکر کیا تھا کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، جب بھی میں بکریاں چرا کر گھر آتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا. اے اللہ تو جانتا ہے ایک دن میں بکریاں چرا کر تاخیر سے گھر آیا، میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو گئے ہیں. فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِي أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظِهِمَا، میں دودھ کا پیالہ لے کر اپنے والدین کے سراہنے کھڑا رہا کہ جب وہ اٹھیں گے تو انہیں دودھ پلائیں گے، اور میں انہیں اٹھانا بھی مناسب نہ سمجھا، ان کے نیند میں خلل ہو جائے گا. وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدْمَيْ، میرے بچے میرے قدموں میں آ کر رو رہے تھے، بلک رہے تھے. میں نے مناسب نہ سمجھا کہ والدین کو پلانے سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاؤں. حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. جب وہ صبح از خود اٹھ گئے تو میں پہلے والدین کو دودھ پلایا. پروردگارا، اگر یہ میری نیکی تجھے پسند آ گئی، اگر قبول و منظور ہوئی ہے تو اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے اور ہمیں یہاں سے نجات دلا دے. پروردگارہ نے اس کی دعا قبول کر لی. تو یاد رکھیے، زندگی کے مشکلات میں ہیں، الجھنوں میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، والدین کو راضی کرو، والدین کی دعائیں لے لو، زندگی کے مشکلات آسان ہو جائیں گی، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا. ایک اور روایت میں آتا ہے، میں خواب میں تھا کہ جنت میں داخل ہوا. نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے. فرماتے ہیں فَسَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةً، میں نے جنت میں ایک شخص کی تلاوت کی آواز سنی. میں نے پوچھا کون شخص ہے جس کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے؟ کہا گیا حارثہ بن نعمان، حارثہ بن نعمان کی تلاوت کی آواز ہے. کہتے ہیں کذالکم البر، کذالکم البر، نیکی کا بدلہ ایسے ہی ملا کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کا بدلہ ایسے ہی ملا کرتا ہے. اللہ اکبر، صحابی دنیا میں موجود ہیں لیکن ان کی تلاوت کی آواز جنت میں آ رہی ہے. یہ مقام کیسے ملا؟ اتنا اونچا رتبہ کیسے ملا؟ کہتے ہیں کہ وہ صحابی اپنے والدہ کی بہت خدمت گزار تھے، والدہ کے بڑی مطیع و فرما بردار تھے. والدین کی خدمت کا بہت اونچا مقام ملتا ہے. انہیں راضی کر لو، ان کی دعائیں لے لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. والدین کا زندگی میں لحاظ رکھو، ان کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو. باپ سے بڑھ کر ماں کا احترام کرو، ماں باپ دونوں خدمت کے مستحق ہیں. ایک صحابی پیارے نبی کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں امک، تمہاری ماں. ثم من، پھر کون؟ پیارے نبی کہتے ہیں امک. پھر کون؟ کہتے ہیں امک، تمہاری ماں ہے. پھر چوتھی مرتبہ وہ صحابی پوچھتے ہیں ثم من، پھر پیارے نبی کہتے ہیں ثم ابوک، پھر تمہارا باپ ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ پیارے نبی نے تین مرتبہ کہا امک، تمہاری ماں، ماں ماں، اس کے بعد کہا تمہارا باپ. اس کی حکمت یہ بتاتے ہیں کہ ماں
3 ایسی تکلیفیں برداشت کرتی ہے جس میں باپ اس کا شریک نہیں ہوتا، صرف ماں وہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ سب سے پہلی تکلیف حمل، 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھا کر ماں پھرتی ہے، خصوصاً آخری کے مہینے بہت تکلیف سے گزرتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے بچے کو تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے اٹھائے رکھا، درد پر درد سہ کر اٹھائے رکھا۔ دوسری تکلیف ولادت کے وقت، ڈیلیوری کے وقت، اور یہ ایسا درد ہے، ایسی تکلیف ہے، بسا اوقات عورت موت کے منہ میں جا کر واپس آتی ہے، اور ہم زندگی بھر اپنی ماں کی خدمت کرتے رہیں، ان کی خدمت کرتے رہیں، تب بھی ہم اس ایک آہ کا بھی حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں اعتراف کرنا پڑتا ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور تیسری تکلیف جو والدہ ہر ایک کی ماں برداشت کرتی ہے وہ ہے ولادت کے بعد دودھ پلانے کی، رضاعت کی۔ ماں اپنی نیند کو قربان کرتی ہے، اپنے سکون کو قربان کرتی ہے، اس کا آرام نہیں رہتا، سب کچھ اپنے بچے پر قربان کر دیتی ہے۔ عبادت کے بعد ماں کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، بچے کی پرورش کرنا، بچے کو دودھ پلانا۔ اسی لیے پیارے نبی نے 3 مرتبہ کہا تمہاری ماں سب سے زیادہ تمہارے خدمت کی مستحق ہے، اس کے بعد تمہارا باپ ہے۔ والدین دونوں خدمت کے مستحق ہیں، ان کی خدمت کر کے والدین کی دعائیں لینا چاہیے۔ سچ کہیں تو ماں کی ممتا سے بڑھ کر خلوص کا کوئی اور درجہ نہیں، ماں کی ممتا سے بڑھ کر ہمدردی کا کوئی اور درجہ نہیں۔ جو خلوص ماں کی ممتا میں ہے، جو پیار، جو ہمدردی ماں کی ممتا میں ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب قیامت کی ہولناکی کو سمجھانا چاہا، قیامت کی شدت کو سمجھانا چاہا، تو کس کی مثال دی؟ ایک ماں کی مثال دی۔ انسانوں بس اتنا سمجھ لو، قیامت کے ہولناکی وہ چیز ہے جس دن مائیں اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائیں گی، جس دن مائیں اپنے بچوں سے بے خبر ہو جائیں گی۔ یہ قیامت کی شدت ہے، قیامت کی ہولناکی ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ کیا پتہ چلا کہ قیامت جیسی عظیم مصیبت ہی ایک ماں کو اپنے بچے سے بے خبر کر سکتی ہے، اس سے چھوٹی مصیبت ایک ماں کو اپنے بچے سے بے خبر اور غافل نہیں کر سکتی۔ ماں وہ چیز ہے، ان کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین ابھی اس دنیا میں زندہ ہیں، بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں، جن کے سامنے جنت کا راستہ ہے، ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے آج والدین کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو رویہ کیا جاتا ہے، والدین کی شان میں جو گستاخیاں کی جاتی ہیں، انہیں جو تکلیفیں اذیتیں دی جاتی ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ آنے والے درس میں انشاءاللہ جنہیں بیان کیا جائے گا۔ اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے رب العالمین سے پروردگار عالم ہم سبھی کو والدین کی خدمت کرنے، ان کے مطیع و فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔